والسماء ذات البروج. ہفتے کے ستارے جو ہے وہ ان تاریخوں پہ ہمیں کیا میسج ملتا ہے. اچھا جی، سیجیٹیرینز مارک کر لیجئے 20 اگست سے لے کے 24 اگست تک 5 دنوں کی نیت سے حسب توفیق کوئی بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں صدقہ نکال دیجئے. صدقہ اللہ کے قہر غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اگر کہیں ستاروں کا کوئی موڈ ہے بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے کا، اداس کرنے کا، آئسولیشن میں رہنے کو دل کرے، خواہ لوگوں سے بیزاریت محسوس ہو، تو وہ کوئی بھی جو نیگیٹو ریڈیشن ہے وہ نیچے میرے سیجیٹیرینز کے موڈ کو خراب نہ کرے. 25 26 یہ تاریخیں اللہ کے حکم سے اچھی ہیں، ایزی ہیں، آسان ہیں. زندگی کی ایریا میں کچھ ہمیں آسانی انڈیکیٹ کرتی ہیں. 27 اینڈ 28 یہ بھی تاریخیں آپ کے فیور میں ہیں، آپ کے لیے ایک آسانی انڈیکیٹ کرتی ہیں. آپ کے کچھ فائنینشیل معاملات کو ریزولو کرا کے جا سکتی ہیں. تو 25 26 27 اینڈ 28 اگست یہ آپ کی بالکل فیور میں ہے. میں آگے بھی آپ کو کہتی ہوں کہ 31 اگست تک بھی آپ اپنے معاملات کو نپٹا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ سوائے جو پہلی 5 تاریخیں اس میں آپ نے اپنا صدقہ لازمی نکالنا ہے. اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. بہت سارے سیجیٹیرینز کے پلان ہو سکتے ہیں، گھر بدلنا، گھر کی بنیاد رکھنا، گھر والوں کے لیے ان کی فلاح کے لیے لمبے منصوبے بنانا. بہت سارے لوگ شاید ہجرت کریں، اپنے رشتوں سے دور جائیں کہ ان کی اصل میں تو ان کی بہتری ہے، مطلب کچھ ایسا ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہے. گھر کے ایریا میں گھر بدلا جا سکتا ہے، گھر والوں سے ری یونین ہو سکتا ہے، یا گھر والوں سے دوری پازیٹیو شکل میں نظر آتی ہے. کوئی نیگیٹیوٹی اللہ نہ کرے نہیں ہے، لیکن یہ معاملات تھوڑا سا بھی بے چینی یا کیوس پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں یا ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی ہرڈلز ابھی آپ کے راستے میں آپ کو فیس کرنی پڑیں، یا اپنے رشتوں سے متعلق جو آپ کے خونی رشتے ہیں یا آپ کا ہوم لینڈ کا ایریا. سیجیٹیرینز جو گڈ لک ہے وہ چل رہی ہے جاب ایریا میں، ملازمت والے ایریا میں. یا خدا نہ کرے وہ سیجیٹیرینز جو بیمار تھے ان کو اللہ پاک غیب سے اس وقت شفائے کاملہ دیں گے رب کے حکم سے. اور جو دوسرا ہے جو جاب کوئی ان ایکسپیکٹڈ ملازمت کے مواقع مل سکتے ہیں، نئی جاب اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، یا پرانی جاب میں اپ گریڈ ہو سکتے ہیں. اللہ پاک صحت میں بھی آپ کے ساتھ کرم نوازی کریں گے، لیکن وزن پٹ آن کرنے کی انڈیکیشن موجود ہے، اس کا دھیان رکھیے گا. یہ ضرور ہے کہ اچھی ملازمت، اچھا جاب ایمبیانس، یہ مواقع آپ کے لیے ماشاءاللہ، اور یہ جون 2024 تک یہ وقت آپ کے پاس ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور ایریا میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. 24 اگست سے لے کے 4 سپٹمبر تک اگر ان ڈیٹس میں کہیں اوورسیز ٹریول کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کیئرفلی اپنا ٹریول پلان کرنا ہے. یا جو ہمارے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت میں شاید ان کا اس طرح فوکس نہ ہو، اس طرح ان کا دھیان نہ بنے، تو یہ والے جو ایریاز ہیں انہیں تھوڑا سا اللہ نہ کرے کہ تھوڑا سا انگزائٹی یا کیوس نہ ڈالیں. تو یہ تھوڑی یہاں پہ ستارے کی ڈسٹربنس ہے. اگر کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ہے آپ لگے رہیے اپنی دھن میں. 4 سپٹمبر کے بعد آپ کے کام فور شور ہوں گے. اسی طرح اسپیشل جو تاکید ہے وہ مجھے میرے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس کو کہنا ہے کہ اس وقت میں آپ نے قسمت پہ نہیں چھوڑنا، اس وقت میں آپ نے محنت کرنی ہے. پھر جو ہے جو سیجیٹیرین ذاتی کاروبار میں مواقع مل بھی سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں 24 اگست کے بعد
تو سیجیٹیرینس بہت کیئرفلی آپ نے پیپر سائن کرنے ہیں ہر شک کو پڑھ کے, تاکہ کوئی پیپر ورک کی, کانٹریکٹ کی کوئی مسٹیک کل کو آپ کو پریشان نہ کرے. دوسرا جو ہے یہاں پہ کچھ چیزیں مواقع ہوتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کے لیے اللہ نہ کرے انسان کے لیے ہنی ٹریپ بھی ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں, کہ آپ کو لگے کہ مواقع ہیں لیکن وہ اللہ نہ کرے وہاں پہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ پیدا کریں. دوسرا جو ہے آپ کے بزنس ہاؤس میں بھی ستارہ جو ہے وہ خاصا بہتر ہے, بزنس ایریا میں بھی, لیکن تھوڑا سا ٹرکی بھی ہے. تو یہ پلیز یہ آپ نے بیلنس خود چیک کرنا ہے کہ یہ اگر اپرچونٹی ہے تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے, یہ آپ نے خود چلنا ہے. اس وقت ایمبیشیس ہونا اچھی بات ہے, بٹ اس وقت میں اگر آپ اوور ایمبیشیس ہوں گے تو کہیں کوئی بریک نہ لگ جائے, کہیں کوئی آپ کے لیے کوئی لیسن نہ قسمت میں رکھا ہوا ہو. تو میرا تو کام ہے صرف اتنا سا انفارم کرنا. باقی جو احتیاط ہے سیجیٹیرینز, بچوں سے ریلیٹڈ انسیکیورٹیز پریشان کر سکتی ہیں, دوستیوں سے ریلیٹڈ معاملات تھوڑا سا اپسیٹ رکھ سکتے ہیں, رومانس ایریا میں ہو سکتا ہے کہ چیزیں آپ کے مطابق آپ کو نہ لگے تو یہ رہ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بھی آپ کی دنیاوی معاملات اس تیزی سے نتائج نہ دیں جس طرح آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کا نظام آٹو پہ چل رہا ہے, کہیں نہ کہیں فرنٹ پہ ہمارا امتحان چل رہا ہوتا ہے, اور یہ بمپی رائڈ ہے. آپ سمجھ کے چلیں گے, ہوا کا رخ دیکھ کے چلیں گے تو زخمی نہیں ہوں گے. تو یہ اتنا سا صرف ہمیں سفر کو سمجھ کے چلنا ہوتا ہے. باقی اللہ کتنا آزمائیں گے, کتنا نوازیں گے, ہو بھی سکتا ہے نہ آزمائیں, یہ غیب کا ڈومین ہے جس میں میں جھانک. چلیے سیجیٹیریس آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کہ کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے, کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے کوئین آف وانس, اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ اس ویک پروفیشنل فرنٹ میں بہت زبردست ایک انتھوزیازم, ایکسائٹمنٹ آپ محسوس کر رہے ہیں, اور بہت کریجز, بہت بولڈ انرجیز رہتی ہوئی دکھ رہی ہیں. کہیں پاور, پوزیشن, اتھارٹی یا تو آپ کو مل رہی ہے, یا پھر آپ چاہ رہے ہیں, یا جو بھی آپ کا گول ہے, مقصد ہے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی پروفیشنل فرنٹ سے ریلیٹڈ, اس کے لیے کافی ایکشن انیشیٹیوز لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں. اور پھر سے کہوں گی کریجسلی آپ ایکشن انیشیٹیوز لے رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئین کا کارڈ ہے تو کوئی فیمیل بھی ہو سکتی ہیں اسی طریقے کی انرجیز کی, جن کی طرف سے ایک سپورٹیو, ایک کوآپریٹیو انرجیز رہ رہی ہیں. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایٹ آف وانس ریورس کا کارڈ ہے, اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی سلو آپ کے پرسنل فرنٹ میں رہ سکتی ہیں. اب دیکھیے سب کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈیفر کرے گا, کیونکہ یہ جنرل ریڈنگ ہے. کچھ کے لیے لٹرلی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ بھئی جس ڈائریکشن میں آپ جانا چاہتے ہیں چیزیں اس ڈائریکشن میں نہیں موو کر رہی ہیں, کسی نیوز, میسج, ای میل کا ویٹ کر رہے ہیں, ڈیلے ہو سکتا ہے. ٹریول کے اگر کوئی بھی آپ کے پلانز ہیں تو اس میں بھی چھوٹے موٹے ایشوز, مسئلے رہ سکتے ہیں, یعنی کہ ڈیلے ہو گیا, پوسٹ پون ہو گیا, یا پھر اور بھی کسی طریقے کے اگین چھوٹے موٹے ایشوز, مسئلے رہ سکتے ہیں. تو دیکھیے نٹ شیل میں پرسنل فرنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ٹھیک ٹھاک رہ رہی ہیں, کچھ بھی خراب نہیں ہو رہا ہے. براڈر لیول کے لیے, یا پھر میں کہوں گی نٹ شیل میں اگر مجھے آپ کو بتانا ہو تو چیزیں تھوڑی سی سلو موو کرتی ہوئی دکھ رہی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے سیجیٹیریس کہ آپ بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, لیکن اتنی تیزی سے جو بھی آپ کا گول ہے پرسنل فرنٹ میں اس ویک, اس کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اور اتنی ایک گروتھ, اتنی ایک پروگریس بھی اگین پرسنل فرنٹ میں جس بھی چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہوں اسی سے ریلیٹڈ اس ویک نہیں رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. اینڈ گائیڈنس سے آپ لوگوں کے لیے فل مون ان لبرا کا کارڈ ہے. یہ کارڈ کہتا ہے ون ون آؤٹ کم از فوکاسڈ. تو جتنا آپ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں اتنا ہی اگر سامنے والے کے لیے بھی سوچیں گے تو اس ویک کی انرجیز کو بہتر کر پائیں گے. یعنی کہ اگین ایک بیلنس بنا کے رکھیں, اپنا فائدہ سوچیں لیکن ساتھ میں سامنے والے کا بھی فائدہ سوچیں. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے وینس گرہ کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے آل برائٹ شیڈز اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہیں گے, اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا فرائیڈے. تو یہ تھا سیجیٹیریس آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل, اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے ساتھ ریزونیٹ کیا, کتنا آپ کنیکٹ کر پائے. سیگیٹیریس دوست ہے ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ کریئر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. کریئر اپرچونٹیز ہے,
اور کریئر اپرچونیٹیز ہیں. کریئر کے حوالے سے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ایک اسٹرانگ فیلنگ مجھے اس ہفتے لگتی ہے کہ جیسے یور آن دا روڈ, یور آن دا ٹریک. آپ جو کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی منزلیں ہیں, آپ ان کے بہت قریب مجھے نظر آتے ہیں. آپ کا اس ہفتے آپ کو دل چاہے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آئے جو آپ کو بہت فلفلنگ لگے, جس سے آپ کو بہت سکون ملے. آپ کوئی سینس آف اچیومنٹ چاہتے ہیں, آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں, بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں, انویٹیشنز ہیں, لوگ ہیں, ملاقاتیں ہیں, باہر جانا ہے. بہت ساری یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ آپ کو آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. سو آپ نے ہیلتھ کے اوپر کوئی رسک نہیں لینا, جیسے ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے, سن برن ہوتا ہے, انفیکشن ہوتی ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. اب اس کے بعد ایک امپورٹنٹ اس ہفتے کا جو ہیڈ لائن آپ کے لیے بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ سن آپ کے 10ویں گھر میں آ جائے گا اور مرکری بھی آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا. مرکری کا آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہونے کا مطلب کریئر جو ہے یہ آپ کے لیے کریئر, مرد, فادر, اس حوالے سے فادر, یہ جو 10ویں گھر سے وابستہ مسائل ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہو سکتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی بات سے انگزائٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس ہفتے ایک فوبیا کہہ لیں یا وہم ہو جائے گا کہ چیزیں جگہ پر کیوں نہیں ہے, ہر چیز کو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. یہ چیز آپ اپنے دماغ پر سوار کر لیں گے اور اس چیز سے آپ کو غصہ بھی آئے گا. غصہ اگین از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. آپ نے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے, کمفرٹیبل رکھنا ہے, اور آپ نے اپنے کریئر, اپنی اچیومنٹ, اپنی منزلیں, جو آپ کی خواہشیں ہیں, چاہتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے. آپ کی اس ہفتے جو ہے یہ لو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یور لو لائف کین, جسے امپورٹنٹ بھی ہے اور فالنگ ان لو بھی نظر آتا ہے, اور ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ وہ پالیں گے جو آپ پانا چاہتے ہیں. آپ کے لیے ایک بہت سیریس وارننگ ہے کہ آپ نے رانگ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. یو مائٹ انویسٹ ان سم تھنگ دیٹ از ناٹ پروڈکٹیو اینڈ رانگ. آپ کو جو فیملی ہے, فیملی کے حوالے سے اگر آپ کوئی پراپرٹی ڈیلز کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی زمین, جائیداد, وراثت, جو زمین سے وابستہ مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی رانگ ڈیسیشن ہو جائے. گھر میں فیملی ممبرس کا آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے, جیسے بہن بھائی لڑ پڑے ہیں. سو یہ آپ نے یہاں پر بھی آپ کو وہی رول پلے کرنا ہے, ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک ریفری والا رول پلے کرنا ہے آپ نے. اور ریفری والا رول پلے کرنا ہے آپ نے سائڈ نہیں لینی, کیونکہ گھر کے حالات جو ہیں اس میں ایک دوسرے پر دھوکے کا الزام لگایا جا سکتا ہے, اور یہ آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. اور دوسرا آپ نے چوری کی کیئر کرنی ہے, لاک اینڈ کی, اس کی آپ نے بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے, کیونکہ آپ کی چوری کی پروبیبلٹی بہت اسٹرانگ ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. جہاں پر آپ کو لگا تھا, یعنی کہ ایک 0 کے ساتھ ایک 1, 10/10, یہ آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ پر جیسے بہت دباؤ, بہت پریشر اور ان ایکسپیکٹڈ قسم کی تاخیر, رکاوٹ اور غلطی. لہٰذا یہ ادھر آپ نے بہت کیئرفل رہے. ہیلتھ کی طرف آپ کو جیسے اگر سرجری ہے کوئی, تو جتنے بھی سیگیٹیریس لوگ ہیں وہ نیکسٹ ویک پر پوسٹ پون کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اس ہفتے کیونکہ پلانٹری پوزیشنز ایسی ہیں جو آپ کے سرجری یا ہیلتھ کے لیے بہت اچھی نہیں ہیں, وہ ٹائم دوبارہ دیکھ کر پھر کیجیے گا. اور اس کے بعد جو آپ کی لو وائب ہے اس میں ایموشنل بلیک میلنگ ہے, کوئی مظلوم بن کے فائدہ اٹھائے گا یا آپ سے مطلب اس طرح کی ایموشنل قسم کی بلیک میلنگ ہے. فائنانسز اور اس میں فائنانسز اور ایجوکیشن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے, چیزوں کو
इंडिपेंडेंट, यानी कि आपको हर चीज़ थिंग्स टू डू, उस पर आपको वर्किंग की ज़रूरत है, आपको टिक लगाने की ज़रूरत है वन आफ्टर अनदर कि ये ऐसे 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 ये इसकी ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें दैट मेस्ड ऑल ओवर। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है, मून मैसेज कह रहा है कि आपको खुद पर यकीन रखना है, यू आर गुड इनफ, खुद पर यकीन रखें, एतमाद रखें, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपने लूज नहीं करना, बी स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी स्ट्रॉन्ग। आपका जो लकी कलर है इस हफ्ते का वो बन रहा है जिसे कहते हैं पिंक, रोज पिंक आपका लकी कलर बन रहा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकता है वो है सूरजमुखी का फूल, जिसे सनफ्लावर कहते हैं। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 एक बड़ा ज़बरदस्त नंबर है, ये तब्दीली को ज़ाहिर करता है और कहता है कि जो भी तब्दीलियां हैं या जो भी मामलात हैं उसमें आपने लॉजिकल रहना है, सेंटिमेंटल नहीं होना। अभी आपको यहाँ पर किसी जगह इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी दिखाई दी थी, तो आपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, लॉजिक और मंतक उसके ऊपर आपने काम करना है। आपका जो डिवाइन इस हफ्ते का मैसेज है तो फिर वो कुछ डिटेल है, वो कुछ ऐसे है कि ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो, अगर नहीं तो फिर ऐसी खिड़की बने जिससे रोशनी दाखिल हो, अगर ऐसा भी नहीं तो फिर ऐसी दीवार बने कि जो किसी थके हुए को सहारा दे सके। यानी बी गुड टू पीपल, आपको डेली बेसिस पर अपनी कोई ना कोई गुड कार्मा क्रिएट करना है इंसानों के लिए।